سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، چاہے وہ یتیم ان کا اپنا رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو، جنت میں اس طرح ایک دوسرے کے قریب ہوں گے۔ راوی نے اپنے ان دونوں انگلیوں کو، یعنی شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی اٹھا کر کے اس میں تھوڑی سی کشادگی پیدا کی اور فرمایا کہ ہم قیامت کے اندر ایسے رہیں گے۔ تو اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے لیے بہت بڑی بشارت سنائی ہے اور خوشخبری سنائی ہے کہ وہ آدمی جو یتیم کی کفالت کرتا ہے۔ یتیم کی کفالت کا معنی یہ ہے کہ وہ اس کے تمام امور کا خیال رکھتا ہے، دینی اعتبار سے ان کی تربیت کرتا ہے، اس کی تعلیم کا انتظام کرتا ہے، ان کو زندگی کے رہن سہن کے طریقے سکھاتے ہیں اور اسی طرح ان کی ضروریات پوری کرتا ہے، یعنی اس کے کھانے پینے اور اسی طرح اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ پھر وہ یتیم ان کا اپنا رشتہ دار ہو، جس طرح بھتیجا ہوتا ہے یا پوتا ہوتا ہے یا اپنے رشتہ داروں میں کوئی ہو یا غیر رشتہ دار ہو، کوئی بھی یتیم ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کام انجام دینے والا قیامت میں میرا قریب رہے گا، میرا قرب یعنی ان کو نصیب ہوگا۔ اور بھی کئی ساری احادیث ہیں جس سے یہ مفہوم بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ دوسری حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی مسلمانوں میں سے کسی یتیم بچے کو اٹھا لے اور اپنے ساتھ ان کو کھانا کھلا دے اور ان کو پانی پلا دے، ان کا خیال رکھے، تو وہ آدمی ضرور جنت میں جائے گا، الا یہ کہ اس نے ایسا کوئی کام کیا ہو جو جنت میں جانے کے لیے رکاوٹ بن جائے۔ مثلا اس نے کفر کیا، کسی کو قتل کیا، شرک کیا، ناجائز کسی کو قتل کیا، تو یہ ایسی امور ہیں جو جنت میں جانے سے مانع ہیں۔ ایسا نہ ہو تو جس نے یتیم کی کفالت کی ہے تو وہ آدمی ضرور جنت میں جائے گا۔ اب یتیم کون ہے؟ یتیم کا معنی ہے کہ جس کا والد وفات ہو جائے اور وہ نابالغ ہو، بالغ ہونے کے بعد اس پر یتیم کا اطلاق نہیں ہوتا، تو یتیم کی کفالت کرنے والا اتنی بڑی بشارت کا مستحق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔